سیدپور کے بہت سارے کامیاب حفاظ کے استاد، یہ تو یہ بھی اب لقب لگنے لگا ہے استاد الحفاظ۔ ہمیں خوب پتہ ہے کہ کون استاد کیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے منہ میاں میٹھو بننے کی، لیکن ہمارے حافظ صاحب نے آج تک بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن ان کے شاگرد جو سیدپور میں تراویح پڑھاتے ہیں، سیدپور کے باہر بھی، بلکہ میرے پاس جہاں تک کی معلومات ہے کہ سیدپور میں اگر سب سے زیادہ حافظوں کے استادوں میں بڑوں کے بعد نور محمد حافظ صاحب ہیں، عبدالمجید صاحب ہیں، ذاکر حافظ صاحب، ان کے بعد اگر کسی کا نام ہے وہ حافظ رضوان علامہ مختاری صاحب، اللہ ان کو حیات میں برکت عطا فرمائے۔ تو نہایت ہی محترم حافظ رضوان علامہ مختاری صاحب ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہمارے بیت الفلاح مسجد کے مؤذن صاحب میرے بہت ہی محب گرامی ہیں، ہمارے رقیب الاسلام القادری، جملہ احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ میں بھی بیمار ہوں، یہ فخر سے بول رہا ہوں، شکایت نہیں، شکوہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، میں بھی بیمار ہوں۔ حافظ صاحب بھی بول دیجئے بیمار ہے، ایسے بولو گے تو بیمار اپنے آپ کو بولو گے تو اللہ سے شکوہ ہو جائے گا۔ احمد بھائی آ جائیے 5 منٹ کے لیے، لیکن سنیے گا یہ شعر، یہی سے شروع ہو جائے گا، خیال ہے کہ ہر مرض سے رہائی۔ ہمارے حیدر بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ایسا مریض ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا لیکن وہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ میں کچھ بولنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، عقیدہ بھی تازہ ہوگا، اور 2 دن بھی جیو گے، 2 منٹ بھی جیو گے تو فخر سے جیو گے انشاءاللہ۔ میں اسی شعر سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ ہر مرض سے رہائی اس روز مل گئی تھی۔ میں نے کہا نا بیمار اپنے آپ کو نہیں بولنا چاہیے، تکلیف میں ہے نہیں بولنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے دیا ہے، یہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن آج سناؤں گا، جواب بعد میں لے لینا کیوں سناؤں گا۔ کہ ہر مرض سے رہائی اس روز مل گئی تھی، جس دن سے ہو گیا میں، جس دن سے ہو گیا میں بیمار نئی مشرف، جس دن سے ہو گیا میں بیمار نئی مشرف، جس دن سے ہو گیا، جس دن سے ہو گیا، جس دن سے ہو گیا میں بیمار نئی مشرف، جس دن سے ہو گیا میں۔ اب کتنے سوچ رہے ہوں گے کہ عرس سے اظہار اشرف ہے، ذکر نہیں مشرف، یہ تو میرے کتنے پیر بھائی بھی ہم کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ یہاں یہاں رہتے ہو کہ وہاں رہتے ہو، احمد رضا بولا نا جو غدار تک بول دیا گیا، لیکن وہ کیا سمجھے کہ یہ خانوادہ ایسا ہے، یہ خانوادہ اشرفیہ ایک ایسا خانوادہ ہے، کہیں علی کا رنگ ملتا ہے، کہیں فاطمہ کا رنگ ملتا ہے، کسی میں حسن کا رنگ ملتا ہے، کسی میں حسین کا رنگ ملتا ہے، اور پورا رنگ ملا کر اگر کہو تو رنگ پنجتنی ملتا ہے۔ اس کا جواب تو میرے سرکار حضور شیخ اعظم کے شعر میں ملتا ہے کہ گلشن فاطمی کے پھول کتنے ہی بے مثال ہیں۔ سبحان اللہ۔ خانوادہ
شہزادے کے جتنے شہزادے ابھی تو زیادہ آ رہے ہیں، جتنا پریشان ہو رہے اتنا زیادہ آ رہے ہیں۔ دو خاندان کے لوگ آتے تھے تو اتنا پریشان، اب لوگ جتنا چھیڑو گے اتنا پریشان ہوگے۔ اس لیے یہ نبی کا گھرانہ ہے جس کی برکت کی دعا تم بھی نماز میں مانگتے ہو، تو برکت کی دعا مانگ رہے ہیں نا 1400 سال سے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ آل محمد میں برکت دے، اے اللہ آل محمد میں برکت دے۔ تم سید پور میں اتنے آ رہے آل محمد، تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھ کے تیری دعا قبول ہو رہی ہے، یہ دیکھ کے تیری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اپنے قسمت پہ ناز کر، اپنے نماز پہ ناز کر کہ تیری نماز مقبول اس اعتبار سے کہ تم نے نماز میں دعا مانگی ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ برکت بڑھتی گئی، برکت بڑھتی گئی۔ آئے نئی مشرق، سبحان اللہ، آئے نئی مشرق۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو ایک سے اشرفی جلوہ نظر آنے لگا، اور ایک جملہ میں ٹھیک کر دوں فیضان اشرفی کا کہ ہمارے اسلام میں پنرجنم نہیں ہوتا، لیکن کف لسانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا، عقیدہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ جملہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو میرے مخدوم نے فرمایا تھا میں ہر دور میں، سبحان اللہ کہو نا، میں ہر دور میں فیضان عطا کرتا رہوں گا، اور ایک ایسا بھی آئے گا جس میں میری پوری حالت اتر کے آئے گی۔ یہ مخدوم پاک کا قول ہے لطائف اشرفی میں۔ ایک میرے خاندان میں اولاد نورین میں ایک ایسا آئے گا جس پر میری حالت اتر آئے گی، اور اس ذات کا نام میرے شیخ اعظم کے پردادا اشرفی اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ جس طرح مخدوم سمنانی کے زمانے میں خاندان اشرفیہ میں پورے دنیا میں شہرت ہوئی تھی، مخدوم پاک کے بعد سب سے زیادہ اشرفی اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے سلسلہ اشرفیہ کا فروغ ہوا۔ عزیزان گرامی، سرکار نعیم الاولیاء کا ذکر میں نے شروع کیا کہ میری زندگی کا آغاز وہیں سے ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تقریر کا آغاز اس طرح سے میں کر رہا ہوں، آخر تک سننے کی التجا کروں گا اگر آپ سماعت فرما لیں تو۔ دو اشعار نعیم اشرفی میں جو آپ لکھے ہیں سرکار نعیم الاولیاء، دو اشعار سنا دیں۔ اب حافظ صاحب کی بھی فرمائش پوری ہوگی انشاءاللہ، ہے نا؟ کہ اہل نبی اولاد علی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، اور زہرا کے پیارے ہیں، اور زہرا کے پیارے ہیں، اور زہرا کے پیارے ہیں۔ آل نبی اولاد علی ہے، اور زہرا کے پیارے ہیں، اور زہرا کے پیارے ہیں، اور زہرا کے پیارے ہیں۔ حسن حسین کے نور نظر ہے، حسن حسین کے نور نظر ہے، حسن حسین کے نور نظر ہے، حسن حسین کے نور نظر ہے۔ ہم سب کے سرکار نعیم الاولیاء، نعیم الاولیاء، بولو نعیم الاولیاء۔ غوث الاعظم خواجہ معین دین کے راج دلارے ہے، خواجہ کے راج دلارے ہے، خواجہ کے راج دلارے ہے۔ غوث الاعظم خواجہ معین دین کے راج دلارے ہے، خواجہ کے راج دلارے ہے، خواجہ کے راج دلارے ہے۔ نائب اشرف سمنانی، نائب
لیکن بس پڑھ رہا ہوں تو پھر سامنے والا شعر آ جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہی تو ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے کہ بیچ بھور میں نیا پھنسی ہے، بیچ بھور میں نیا پھنسی ہے، پار لگا دو یا مرشد، پار لگا دو یا مرشد، پار لگا دو یا مرشد. اس مرغوب کے دل، اس مرغوب کی سن لو آقا، اس مرغوب کی سن لو آقا، درد بھری یہ پکار نعیم اولیاء، نعیم اولیاء کا نعیم اولیاء. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ بات جب یہیں سے شروع ہوئی ہے تو بات مکمل ہو جائے یہی ٹھیک. کہ ہمیں یہ گھرانہ ملا، یہ سلسلہ ملا، یہ سلسلہ ملا. میرے والد صاحب سرکار نعیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، اور میرے رشتے میں ایک نانا ہوتے تھے مرحوم فدا حسین اشرفی، کافی پہلے انتقال ہوا. وہ میرے والد صاحب کے اور میری والدہ کے خالو ہوتے تھے. ایک رشتے سے دادا ہوں گے، ایک دوسرے رشتے سے نانا ہوں گے، یعنی کہ نانا کہتے تھے. تو اس وقت ہمارے سرکار نعیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام مستری پاڑا میں تشریف رکھتے تھے. محرم شریف کا مہینہ تھا، حضرت تقریر فرما رہے تھے. میرے والد صاحب کی جوانی کا عالم تھا. اب پوچھو میں کہاں تھا؟ میں ماں کی شکل میں تھا. سبحان اللہ. سنو اچھا بھی لگے گا میرے سرکار کی شان کیا ہے. بے شک. محرم کا واقعہ، شہادت حسین کا واقعہ ہوئی، آل نبی کا واقعہ اسی خاندان کے فرد سے سننا، بے شک. کیسی تڑپ ہوگی، کیسا درد ہوگا. تو میرے والد صاحب اشکبار ہو گئے تقریر میں، اشکبار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. محفل ختم ہوئی تو سرکار نعیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نانا کو یعنی کہ فدا حسین اشرفی کو کہا، وہ خادم تھے حضرت، وہ جو پیچھے میں یا سائڈ میں جو نوجوان بیٹھ کے رو رہا تھا یعنی میرے والد صاحب کے بارے میں، تو اسے بولا کے لے آئیے. لوگ چلے گئے. یہ میرے والد صاحب مرحوم عبدالجلیل اشرفی، آپ پہچانتی ہیں. جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نانا ذرا، خادم لوگ منہ لگو ہوتے ہیں، قریب ہوتے نا، ذرا آگے بول دیتے. ٹھیک ہے. تو میرے نانا نے کہہ دیا حضرت اس کا بچہ سب زندہ نہیں بچتا ہے. میں نے اس سے پہلے میرے بھائی بہن، ہم لوگ 10 بھائی بہن تھے جس میں ابھی 3 زندہ ہیں. 10 میں 3 زندہ، باقی سب الگ الگ وقت پہ انتقال ہوئے. کوئی 2 سال میں، کوئی 2.5 سال میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 6 مہینے میں. تو گھر کی باتیں گھر کے لوگ جانتے ہیں. اب میرے نانا نے سوچا کہ یہ رو رہا تھا تو شاید اپنے غم کو یاد کر کے رو رہا ہوگا. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ محرم کا بیان ہو رہا تھا، میں اشک بار ہو گیا. اب میرے نانا نے جب کہہ دیا کہ حضرت اس کا بچہ نہیں بچتا ہے، اولاد ہوتا ہے لیکن بچتا نہیں، زندہ نہیں رہتا. سرکار نعیم پاک نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ محترموں کو لے کے آئیے. میری والدہ بھی ان سے مریدہ تھی. والدہ محترمہ پہنچی سرکار کے قدموں میں. حضرت نے تعویذ دی، دعا دی اور بشارت دی کہ یہ بچہ آپ کا جیے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا نام غلام محی الدین اشرفی ہے. اب مجھے جو یاد ہے کہ جب سرکار تشریف لاتے تھے، اب یہی تو بات ہے نا کہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے، کہاں رہتا ہے کدھر رہتا ہے.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی قریب میں بیٹھ کے بھی محروم ہو جاتا ہے، کوئی دور سے بھی فیض یافتہ ہو جاتا ہے۔ المختصر مجھے جو یاد ہے کہ جیا تو ٹھیک، لیکن ایسا جینا بیکار کہ ہمیشہ بیمار، ہمیشہ بیمار، پورے سے پورے والے جانتے ہیں، ہمیشہ بیمار۔ سبحان ڈاکٹر صاحب کیا ہے نا؟ اور نعت خوانی کی عادت وہی جو آج جشان کو آپ دیکھ رہے ہو، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کریں گے اس سے بڑھ کے، بے شک اس سے بڑھ کے۔ اب بولو گے کیسے؟ تو طبیعت خراب ہو جائے تو ٹھنڈا پڑ جائے، اور میں کرتا تھا مغرب کے نماز کے بعد جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس، وہ بھی انتقال ہو گیا، ڈاکٹر سبحان صدیقی۔ اچھا ہاں بیٹا لگتا ہے پور کے نام ہے، لیٹ جاؤ، اور لیٹے تو اوراڈیکسن انجیکشن دے دیے تھے، سلا کے انجیکشن دے دیے تھے، بولا جاؤ سو جاؤ۔ مغرب سے عشاء تک تھوڑا سا آرام کر لیے، عشاء کے بعد محفل میں جا کے جنگ کا میدان جیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، مجھے یاد یہ ہے کہ جب سرکار آتے تھے خانقاہ جنت النعیم میں، مجھے ہوش ہے کہ حضرت مجھے کالا زیرہ اور شہد دم کر کے دے کے جاتے تھے، اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ان کا دم کیا ہوا نہ ہو، لیکن وہ کھانے کی عادت آج بھی الحمدللہ، اور اس عقیدے سے کھاتا ہوں کہ دم اس دن کر دیا تھا، لیکن وہ دم میں دم آج بھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مرض سے رہائی اس روز مل گئی تھی، جس دن سے ہو گیا میں بیمار، نعیم شرف، اپنے در کا بیمار بنا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے در کا بیمار بنا لیا کہ بیٹا بیمار رہے گا تب اس در پہ پڑے رہے گا، اب بیماری نہیں رہے گا تو پھر در بھٹکنے لگے گا۔ اب میں بڑے وسوخ کے ساتھ اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بولوں گا، آپ ناراض مت ہونا، ذرا سا ڈگمگایا تھا قدم کسی بھی وجہ سے، کسی کی وجہ سے در چھوٹا تو پھر بیمار پڑ گیا۔ وہ ایک زمانہ تھا، میں بہت لمبی پوری زندگی کی داستان کو شارٹ کر دے رہا ہوں، دور میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہاں سے وہاں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر کے گلی گلی کباب، وہ کرے گلی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ جب درے نعیم اشرف نے ذرا سی جدائی ہوئی، حالانکہ جدا نہیں ہوا تھا، میں کہیں بھی رہتا تھا اپنے سرکاروں کا ذکر نہیں چھوڑتا تھا، اپنے نام کے آگے اشرفی لگانا میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ جو جہاں بہت سو ہم نے دیکھا کہ جہاں گئے وہی ڈھل کے رہ گئے، جس خانقاہ میں گئے وہی کے مرید کہلانے لگے، لیکن میرے استاد محترم مولانا مشتاق نوری رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ آپ کی صحبت میں رہا، آپ کی معیت میں رہا، آپ کے تربیت میں رہا، لیکن وہ بھی خانوادہ شفیع کے وفادار تھے، انہوں نے کبھی مجھے رضوی نہیں کہا، کبھی قادری نہیں کہا، وہ خود مجھے مرحوم اشرفی کہہ کے پکارتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی یہ مزاج نہیں تھا کہ کسی کا سلسلہ بدل دو۔ یہ بعد والوں میں کوئی نکل گیا ہے کہ نام بدل دو، میرے بھائی نام بدل دو گے تو تھوڑی پہچان بدل جائے گی۔ میں ہر دور میں اشرفی تھا، ایک نام سے سید پور والے مجھے پہچانتے ہیں، مرغوب اشرفی، مرغوب اشرفی، مرغوب اشرفی۔ سر پہ میں نے ہرا امامہ بھی پڑا تھا، 5 سال میں نے دعوت اسلامی کی، الحمدللہ خدمت کی، اللہ کا کرم، اللہ نے خدمت لی۔ میں نے چھاتر سنا کی خدمت کی، غوثیہ کمیٹی میں یعنی طاہر صاحب حضور کے سلسلے کی خدمت کی، دیگر سلسلے کی یعنی کہ سنیت کی میں نے خدمت کی، لیکن جہاں بھی رہا نام کے آگے اشرفی رہا، نام کے آگے یہی اشرفی رہا۔ شاید یہ نام میرا صحیح رکھنا کام آ گیا، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں جانے لگا۔ اس وقت میں جو طالب علم وغیرہ تھے، اس میں جو ہے ابھی بھی بہت سارے بچے ہیں، جسے مولانا شہزادہ شفیع ابھی بھی ہے، اس دور کے جتنے بچے، یہ سب بچے اس میں میرے پاس پڑھتے تھے، میرے سرہانے پیدانے، اس محلے میں بہت سے بچے ایسے ہیں،
सिराने पैदाने सब बैठ कर मैयत से पहले, मरने से पहले जो जो दुआ पढ़ी जाती सब पढ़ दिया गया। यहाँ पर मेरे जो है हम उम्र भी कह सकते हैं, हम ज़माना भी कह सकते हैं, हम असर भी कह सकते हैं, हम राज भी कह सकते हैं। निहाल अशरफी हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत से ऐसे जो जानते हैं। सिराने पैदाने गोल हो गए, मेरे छात्रों वगैरह सब रो रहे थे, सबको यकीन हो गया कि अब ये जाने वाले हैं, चले जाएंगे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, दरे अशरफ छोड़ोगे तो मरना ही तो पड़ेगा। खानका जाते थे, उर्स मखदूमी में शिरकत करते थे, मगरिब के बाद निकल जाते थे, क्यों भाई पेशा के बाद तो दूसरा कुछ होने वाला है, इशारे में बोल लो समझ जाओ, कुछ बिगाड़ दिया गया था मिजाज। देखिए तरह तरह के मामला उतार चढ़ाव मैंने कह दिया, बस इसी को समझ लो। लेकिन मुर्शिद से रिश्ता नहीं टूटा था, उस दौर में भी अपने पीर मुर्शिद के नाम पर कलाम लिखता था कि मेरा मुर्शिद बड़ा ही प्यारा है। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। सुभान अल्लाह। उस में शायर भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन उसे पढ़ना भी सही से नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था वैसा, लेकिन मैंने लिख दिया था कि मेरा मुर्शिद बड़ा ही प्यारा है, बेसहारों का वो सहारा है, मेरा मुर्शिद बड़ा ही प्यारा है। शेर देखिएगा कि आ गए वो मेरी मदद के लिए। इसकी मैं एक वाकया में सुनाऊंगा, इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि आ गए वो मेरी मदद के लिए, अरे मैंने जब भी जहाँ पुकारा है, मैंने जब भी जहाँ पुकारा है, मेरा मुर्शिद बड़ा ही प्यारा है। मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। नींद आ रही तो जरा झटक के बैठ जाओ, जरा सही से बैठ जाओ, जरा अदब के साथ बैठ जाओ। इसलिए मेरे शेख आजम हुआ है कि वो चाहे तो अभी जलवा दिखाते हैं। बेशक यकीन जाने मैं इस अकीदे से बैठता हूँ। बिस्तर मर्ग था, बिस्तर मर्ग समझते हो ना, मौत के बिस्तर पे कभी भी जा सकते। ख्वाब में हुजूर शेख आजम का दीदार हुआ, मुरीद हुआ था बचपन में, उसके बाद अभी अहमद रजा या निहालुद्दीन के कलाम के वक्त में नमनाक हो गया था, इसलिए कि वाकई उनके रहते हुए हमने उनको, हाँ निहालुद्दीन अशरफी के शेर पर, उनके रहते हुए हमको पता ही नहीं था कि वो क्या है। जी जिस दिन विसाल हुआ, इन्होंने तो अपना कह दिया, मुझे भी कहने थे, इनको मैंने खबर दी थी, मैं भी रंगपुर में था, ये तारागंज में थे। ये भी अजीब सिलसिला है, दोनों एक ही सीरियल में थे और उधर सरकार गुजर गए, पर्दा कर गए। मैंने क्यू टीवी पे प्रोग्राम देखा, आज तक मैंने पूरे पाको हिंद में इतने बुजुर्गों का विसाल हुआ है, पहली दफा यार हुआ क्यू टीवी पे मैंने देखा कि इधर शेख आजम का विसाल हुआ, 1 घंटा के अंदर लाइव प्रोग्राम शेख आजम के नाम पर। ऐसे ही शेख आजम कहा जाता है। फौरन महमूद हसन अशरफी, अल्लामा शाहिदीन अशरफी बैठ गए और शेख आजम का तस्करा शुरू हो गया। मैं लाइव देख रहा था क्यू टीवी पे, देख के मैं घबरा सा गया। मैं रंगपुर घूमने की गरज से गया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ। फौरन इनको मैंने कॉल किया, हमारे यहाँ सैदपुर वाले कॉल किए, जितनी जल्द से जल्द हो सके मैं सैदपुर आया। और अल्लाह का करम कि मैंने, कभी मेरी बात लोग नहीं सुनते थे, अभी भी नहीं सुनते, उस दिन सुनने लगे। जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे मेरे शेख आजम के तीजा और जो है उस दिन का प्रोग्राम सिमट के आ गया मेरे पास। अभी भी नहीं सुनते, उर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ समझते ही नहीं। मेरे शेख आजम
کیا کرم فرمایا نہال الدین اشرفی کو ایک دن میں پورا سید پور پہچان لیا. مائکنگ کر رہا ہے پورے سید پور، شیخ اعظم شیخ اعظم شیخ اعظم. شیخ اعظم کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، غلام شیخ اعظم کا اعلان. سبحان اللہ سبحان کیا بات. جمعہ کا دن تھا، میں نے کہا بدھ کا دن تھا اور جمعہ کو پھر یہ ہوا تیجا کا پروگرام، احسان ثواب کا پروگرام. ظہر کی نماز میں نے کہا کہ خانقاہ کے باہر انتظام کرو. قائد ملت کے پیچھے نماز پڑھنے حافظ صاحب بھی گئے تھے ہمارے سے جی. ٹھیک ویسے ہی نماز کا اہتمام وہاں پہ ہوا. نماز کی امامت میں میری عادت ابھی بھی حافظ صاحب جانتے ہیں، میں پیچھے ہی رہتا ہوں. زیادہ امام بننے کی خواہش شروع سے نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. بھیا تو یہ امام بن، سب کا بوجھ تو ہی سر پہ اٹھا، کوئی بات نہیں. مجھے اپنی فکر ہے. اس دن بھی کوئی بڑھ گیا، انہی کے نام کا تھا، بڑھ گیا بڑھ گیا. لیکن میں نے وعدہ کرا لیا تھا کہ دعا میں کروں گا. یہ شیخ اعظم ہی کی کرامت ہے کہ نہ ماننے والی بات مان گئے. اس گنہگار نے شیخ اعظم کے وصال پر، اس لیے کہ اکثر ہوتا ہے اندھ بھگت لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں، کچھ جاہل بھی گھس جاتے ہیں نا. جنہیں میرے آقا کی حدیث ہے، خانقاہ میں، مسجد میں، مدرسہ میں، دین کے کاموں میں جہالہ جاہلوں کی جو بڑی بڑی عہدیداری ہوگی، سیکرٹری سباپتی فلانے ڈھماکے، وہی ہوں گے جن کو شریعت کے شین بھی نہیں معلوم ہے. تو مجھے ڈر تھا کہیں غائبانہ جب نماز شروع نہیں کرتے. بہت محبت والے ہم پہلی فرصت میں ہم نے کہا کہ ہمارے مسلک میں مذہب حنفیہ میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، لہٰذا اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے. اور میری بات پہ لوگوں نے لبیک کیا، میری بات پہ شیخ اعظم کے فرمان پہ لبیک ہو گیا. شیخ اعظم کا کرم ہوا، اجتماعی دعا. اس گنہگار نے وہاں پہ دعا کی اور اس دعا کے ذریعے سے شیخ اعظم کا کرم ایسا کرم ہوا الحمدللہ. اس کے بعد ہی تو بات بننے لگی، اس کے بعد جلوے نظر آنے لگے، اس کے بعد فیضان پہ فیضان ہونے لگا. یقین جانے جس دن میں بستر پہ تھا، خواب میں حضور شیخ اعظم کا دیدار ہوتا ہے اور میری آنکھ میں بھی تکلیف تھی. اس کے بعد سے آج تک پورا جسم میں تکلیف ہو جاتا، ابھی تک آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں. ابھی بھی تکلیف نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ابھی بھی وہ تکلیف جو آنکھ میں میری تھی نا، بتاؤں گا تو آپ بولو گے کیا بولا، چشمہ پہن تو پھر بولتا ہوں آنکھ میں تکلیف نہیں. میں اس تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا تکلیف تھی جانتے ہو؟ میں اس وقت کاٹ مستری کا کام سیکھتا تھا. کام کرتے ہوئے رات میں اکثر جو ہے جمعرات کو کاٹ مستری لوگ زیادہ رات بھر کام کرتے نا حیدر بھائی، صحیح بول رہے ہیں، رات بھر کام کرتے. اب میرے آنکھ میں کوئی کیڑا گھس گیا تھا، اسی کے بہانے ایسا ہو گیا کہ وہ آنکھ جو پھولا تو اب ایک عادت سے ہو گئی میرے آنکھ میں کہ جہاں زیادہ رات کو میں جاگ جاؤں گا دوسرے دن میرا آنکھ بند. یہ عادت ہوگی. اب رات جاگنا میرے لیے مشکل ہو گیا. ابھی سنو گے کیا ہے، ابھی تو رات سونا ہی مشکل ہے. جو لوگ میرے اگل بغل میں رہتے پوچھو، میں سوتا ہوں رات میں جلدی، اور فجر کے بعد ہی جو 2-3 گھنٹہ مل جائے. وہ حالت تھی کہ اگر تھوڑا زیادہ جاگ جاؤں تو آنکھ بند. صبح میرے شیخ اعظم خواب میں تشریف لاتے ہیں. خواب میں تشریف لا کر آپ نے کوئی پرچہ میرے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا اسے پڑھ. اور میں خواب میں کروں حضرت مجھے تو دکھ ہی نہیں رہا ہے. آنکھ میں تکلیف تھی، سینے میں درد، آج بھی سینے میں درد ہوتا ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں. لیکن یہ کیا درد ہے وہ شیخ اعظم جانے، شیخ اعظم کا خدا جانے. سینے میں درد اس ٹائم بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. اس وقت بھی ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو چھوڑ دیجئے. ہم نے کہا یہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے شیخ اعظم نے بشارت دی، بیٹا پڑھ. پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. میں نے خواب میں کہا حضرت مجھے تو دکھ ہی نہیں رہا ہے، مجھے پتا میرے آنکھ میں تکلیف. کب پڑھو دکھے گا. سبحان اللہ، کیا بات. پڑھو دکھے گا. جیسے ہی سرکار نے کہا دکھنے لگا. بدقسمتی یہ کہ میں نے پڑھا کیا تھا مجھے یاد نہیں. خواب کی بات، وہ بھی راز کی بات ہو سکتی. دوسری بات، اب سرکار شیخ اعظم سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سرکار اس سے پہلے بڑا دور تھا، بڑی دوری تھی. اور ایک رات میں اپنے اتنے قریب کر دیا میرے شیخ اعظم نے، اتنے قریب کر دیا کہ اب صبح شیخ اعظم، شام شیخ اعظم، دن شیخ اعظم، رات شیخ اعظم. اس لیے کہ میرے شیخ اعظم نے بتا دیا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کے دعا سے تجھے زندگی ملی ہے، لیکن
اسی لیے میں آج بھی اگر کبھی مشکل میں پڑتا ہوں تو میں کسی اور کو نہیں پکارتا بلکہ یہی آواز لگاتا ہوں کہ از پائے حضرت غوث اعظم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم از پائے حضرت غوث اعظم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم از پائے حضرت غوث اعظم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم سخت سیاہ میں ڈوبے ہوئے ہم سخت سیاہ میں ڈوبے ہوئے ہم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم کہ میری نیا بواری میں پھنسی ہے میں نے کہا نا بیچ بھور میں نیا پھنسی ہے اس وقت پھنسی تو نعیم الاولیاء بچانے آئے پھر پھنسی تو شیخ اعظم بچانے آئے کہ میری نیا بھوری میں پھنسی ہے ہر طرف بے بسی بے کسی ہے ہر طرف بے بسی بے کسی ہے کوئی مونس نہیں میرے ہمدم کوئی مونس نہیں میرے ہمدم ہو نگاہ کرم شیخ اعظم میں نے کہا کہ میں آخر تک میں آپ کو اس طرح سے لے جاؤں گا کہ میں نے اپنی بات بتا دی ہے خدا کے عزت و جلال کی قسم میرے مرشد کریم حضور شیخ اعظم کو رب نے اس مقام محبوبیت سے نوازا ہے اس مقام معشوقیت سے نوازا ہے کہ اپنے مرید کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں یقین جانو اجمیر شریف درگاہ اجمیر میں ایک وارسی فقیر محفل سمن برج کی حالت میں گر گیا سب نے دیکھا مر گیا سب نے دیکھا مر گیا ہلا جلا کر دیکھا جا رہا ہے جس میں جان نہیں میرے شیخ اعظم اٹھنے کے بعد اشارہ کیا اور اٹھ خواجہ کے نام سے اشارہ کرنا فقیر کے جسم میں ہر شیخ اعظم ہے فیضان حضور شیخ اعظم زندہ باد آپ کا ایک مرید زندہ باد فون کرتا ہے ٹیلی فون پر حضور شیخ اعظم خانقاہ میں ہے خادم نے کہا حضرت آپ کا کوئی فون آیا ہے آپ کا کوئی غلام ہے کوئی مرید ہے کوئی غلام شیخ اعظم ہے میں اپنا نام میں مولانا لگانا اتنا پسند نہیں کرتا جتنا غلام شیخ اعظم لگانا پسند کرتا ہوں بس یہی میری پہچان ہے اس لیے کہ غلام بن جاؤ اسی میں کام بن جائے گا خادم نے کہا حضرت غلام شیخ اعظم کوئی ہے آپ کا کوئی غلام ہے بہت پریشان ہے فون پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے حضور شیخ اعظم آپ تشریف لے گئے فون پہ بات کی بات کرتے 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 جلال کے عالم میں آ گئے آپ کے چہرے پہ جلال ٹپکنے لگا میں نے جلال دیکھا ہے ان کی جلالت کسی کی میں نے دیکھا جلال کے عالم میں فون میں کہتے ہیں میں ابھی مخدوم کے گھر پہ جا رہا ہوں سبحان اللہ مخدومی کی چوچا کے بارگاہ میں کہ دعا کی بعد میں پھر فون کے ذریعے سے خبر آئی مریدوں کو سرکار شیخ اعظم نے بتایا کہ میرے چند مریدین دارجلنگ میں کسی پہاڑ پہ کسی بزرگ کے آستانے پہ زیارت کے لیے گئے تھے 1800 فٹ کی بلندی پہ ماروتی کار یا جیپ میں سوار ہو کر اونچائی پہ چڑھ گئے زیارت کرنے کے لیے گئے جب واپس آ رہے تھے ڈھلان تھی ان کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی مریدین کا کہنا ہے کہ ہماری گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جان مشکل میں ہے کسی بھی لمحے موت کے آغوش میں سو جائیں گے شیخ اعظم کے وہ سارے غلام آواز لگاتے ہیں یا مخدوم المدد شیخ اعظم المدد شیخ اعظم المدد مخدوم کی چاچا کے غلام شیخ اعظم کے غلام وہ سارے اشرفی آواز لگاتے ہیں ان کا بیان ہے کہ 1800 فٹ کی بلندی سے ہماری گاڑی جب نیچے گری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گاڑی کے پرخچے اڑ گئے ہیں
مسلمان نہیں ہوا. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. اس عقیدے سے بیٹھو یار, بے شک. مانگو آج اپنے رب کی بارگاہ میں. ہم اس ولی کے آستانے کی غلامی کرتے ہیں, ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں. میں جلوے بکھیرنے کے لیے شیخ اعظم کو آواز دے چکا ہوں, بس اپنے دامن کو پھیلا لو اور اس کے بعد مانگو شیخ اعظم سے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو اس مقام سے نوازا ہے کہ بس ہاتھ اٹھنے بھر دے رہے, بے شک ہاتھ اٹھنے بھر دے رہے نوکا پہ. میں جلدی جلدی دو چار کرامت میں آپ کو سنا دوں, ٹھیک ہے نا؟ سنائیے. دو چار کرامت سن لو میرے مرشد کریم کی. نوکا پہ سوار ہیں, کشتی پہ سوار ہیں. ایک شخص, حضرت آپ نے تعویذ دی تھی, کام نہیں ہوئی. اللہ اکبر. کس کام کے لیے لیے تھے؟ کہا میرا ہاتھ پیدائشی ٹیڑھا ہے. اب بولو پیدائشی ٹیڑھا ہے تو سرجری نہ کرو گے. ایک سے ایک لوگ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں, پھر بولتے ہیں یار تعویذ لو, پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. سب تھوڑی شیخ اعظم ہے, بے شک. سبحان اللہ کہو نا, سب تھوڑی نہیں مولا اولیاء ہے. کہا کس بات کی تعویذ لیے تھے؟ کہا جب میرا ہاتھ جو ہے پیدائشی ٹیڑھا دکھا رہا ہے, آپ نے تعویذ دی تھی لیکن کام نہیں ہوا. کچھ لوگ بول دیتے ہیں سیدھا نہیں ہوا. اس کا مقصد تھا ہاتھ سیدھا ہو جائے. دیکھو منگتے خالی کیا بات. ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. میں بہت کوشش کر رہا ہوں میں اپنے جذبات کو دبا کر, نہیں تو پھر اور زیادہ رات ہو جائے گی. کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ہمارے پیر بھائی ہیں کمران اشرفی, ان کی خواہش ہمیشہ ہوتی تھی شیخ اعظم کا کلام سنائیے, شیخ اعظم کا کلام سنائیے. ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے میں جب پڑھنے لگا, نہال سبھی کو پتا ہے, میں جب ایک ایک کلام پڑھتا ہوں اس کے بعد پڑھنے کے دوران سمجھ میں آتا ہے یہ کلام تو لگتا ہے حضرت نے میرے لیے لکھا ہے. ظلم و ستم کی چھاؤں میں حق کہنا اور حق پہ, حق کہنا اور حق پہ رہنا, اپنوں کو کچھ راس نہ آیا. ظلم و ستم کی چھاؤں میں رہ کر کتنے سہے صدمات نہ پوچھو. فرماتے کیا ہے کہ خالق جن کا مدح سرا ہو, جن و بشر دے جن کو سلامی, نعت نبی سے کتنی بڑی اظہار کی اب اوقات نہ پوچھو. کہہ دو سبحان اللہ. اب میں بتاؤں کہ حضور شیخ اعظم سے اس نے کیا کہہ دیا کہ حضرت آپ نے تعویذ دی لیکن کام نہیں ہوا, بول دیا سیدھا سیدھا. عالم جلال میں آ گئے. کس کام کے لیے دی؟ حضرت پیدائشی طور پہ میرا ہاتھ ٹیڑھا ہے. حضرت نے تعویذ اس کے جلال میں اس کے بازو سے تعویذ کو توڑ دیا یا اکھاڑ دیا, اور اس کے بعد تعویذ کو سمندر میں یا دریا میں جو سفر کر رہے تھے جلال کے عالم میں پھینک دیا. دیکھنے والے شاہدین کا گواہ کہ پانی دو طرف ہو گیا. اس کے بعد اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میرے سرکار شیخ اعظم نے اس طرح سے کھینچا, یہ سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟ فوراً اس کا ہاتھ سرکار شیخ اعظم کے کرم سے سیدھا ہو. ایک بار اور کہہ دو نا سبحان اللہ. جیل خانہ میں جو بندی. اب بتاؤ حضور شیخ اعظم, اس سے بڑھ کے کرامت سن لو. حضور شیخ اعظم میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, پڑھا میں نے بعد میں, لیکن میں چھوٹا تھا, میں نے دیکھا تو میں سمجھا نہیں کہ حضرت کر کیا رہے ہیں. پڑھا تو آج پتا چلا کہ اس دن کیا کر رہے ہیں.
सुनोगे तो झूम जाओगे। कहो ना सुभान अल्लाह। यकीन जाने मैं इस अकीदे से जीता हूँ कि जब डॉक्टर फेल खाएगा तब मेरे शेख आजम का करम शामिल हाल होगा। बेशक। हजरत ऑपरेशन करते थे जी, चावल खाने, एक दाना भी चावल खा ले वैसी बीमारी, नाम जहन से उतर गया है मेरा, एक दाना चावल खाना उसके लिए दुश्वार। शेख आजम जो है दही और चावल और क्या क्या उनका तरीका था, अपने सामने में बैठा के खिलाते थे। सुभान। मैंने देखा हजरत छुरी लेके चावल को काट रहे हैं। आज मैंने पढ़ा कि वो इस बीमारी का इलाज ऑपरेशन से करते थे। मरीज बैठा रहता था, वो बैठ के ऑपरेशन करते थे, यानी कटा भी नहीं, फटा भी नहीं, खून निकला भी नहीं, बंदा से हथियार हो गया। ये सिर्फ वाहिद ये मकाम उसी को हासिल है जो वक्त का गौस होता है। बेशक। फैजान अशरफी ने तो छिड़ के छोड़ दिया, अगर मैं क्लियर ना करूं तो कितने को परेशानी हो जाएगी। वाहिद ये बात, ये इख्तियार उसी को हासिल होता है जो वक्त का गौस होता है। अभी तो हर मुरीद अपने पीर साहब को गौस बना दे रहा है। बेशक। गौसे ज़माना, गौसे ज़माना, गौसे ज़माना है? अरे गौस कौन होता है पता है? वक्त उसके इख्तियार में होता है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। वक्त उसके इख्तियार में। कब्जे में होता है। आज मेरे पास वो वक्त नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ बोला, अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंचे, इतराज हो, नहीं समझ में आए, वो इत्मीनान से बैठ के मेरे पास समझे, कुरान से, हदीस से, अक़वाल बुज़ुर्गान दीन से, अक़वाल मुहद्दिसीन से, मुतक़द्दिमीन से, मुतअख़िरीन से मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ मेरे शेख आज़म अपने वक्त के गौस थे। जो गौस होता है ना, अल्लाह उसको क्या इख्तियार देता है पता है? वो खानका में बैठे बैठे कहीं भी अपने मुरीद की मदद करता है। सुभान अल्लाह। जैसा कि आपने मेरा सुन लिया, इस तरह के कितने करामात हुज़ूर शेख आज़म के हैं कि चौथा में मुरीद देख रहे हैं पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। कहो ना सुभान अल्लाह। है हिंदुस्तान में और मुरीद बीमार है पाकिस्तान में, किसी और मुल्क में, अस्पताल में पूरे डॉक्टरों का बेंच मरीज का इलाज करते करते थक गए, बैठकर इलाज करते करते थक गए। डॉक्टर का बोर्ड सबने मिलकर ऐलान कर दिया कि अब इस मरीज का भला नहीं हो सकता, अब दिन गिनो, अल्लाह अल्लाह करो, अब ये नहीं बचेगा। अब जब ये बात जब खबर गई घर वालों को, तो घर वालों ने क्या किया कि चौचा मुकद्दसा फोन कर दिया कि अब शेख आजम की बारी है। कहो ना सुभान अल्लाह। हुजूर शेख आजम की बारगाह में अर्ज किया गया कि सरकार, आपकी एक मुरीदा या मुरीद जो है बहुत सख्त बीमार है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। लोग फोन करने के लिए घर गए, रो रहे हैं, धो रहे हैं, मरीज के पास में कोई नहीं। अब जब घर से लोग वापस आए सब यही ख्याल में कि जाएंगे तो मुर्दा पाएंगे, जाएंगे तो जिंदा नहीं पाएंगे। डॉक्टरों का यही कहना है। जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो जिसको बिस्तर पे बीमार छोड़ के गए थे, वो अपने कदम से चल के बरामदे में आया हुआ है। अरे क्या बात है? अरे सुनो सुनो, तुम सब तो चले गए छोड़कर, मेरे शेख आजम मेरे वार्ड में तशरीफ लाए, मेरे बिस्तर के करीब तशरीफ लाए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे सिरहाने हुजूर शेख आजम सैयदना इजहार अशरफुल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और मेरे सर पे हाथ रखा। अगर घबरा मत, तू अभी बचेगा, तेरी हयात है और तेरी शिफा भी होगी, तू मत घबरा, तू तेरी सेहतियाबी हो जाएगी। और मेरे मुर्शिद ने दुआ दी, और जब सरकार नजरों से ओझल हो गए, मैं अपने कदमों से निकलकर बाहर चला आया हूँ। यकीन जाने ये वाकया मेरा अपना वाकया है कि मैंने जब अपने मुर्शिद को ख्वाब में देखा, पूरा मोहल्ला जानता है मैं बिस्तर पे था, सब जानते हैं मैं बिस्तर पे हूँ, सब जानते हैं मैं बिस्तर पे हूँ। इसी दौरान ये बात अगर ना बोलूँ तो ये नाशुक्री हो जाएगी, इसलिए कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जितना मेरे मुर्शिद का एहसान है मुझ पर, उतना ही मेरे माँ बाप का एहसान है मुझ पर। इसलिए माँ बाप ने ऐसा माहौल दिया, माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी, ऐसे पीर मिले। इसी तरह उतना ही एहसान मेरे उस्ताद मोहतरम का है, मौलाना मुश्ताक नूरी रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस दिन वो भी आए हुए थे। सुभान अल्लाह। सुभान जी, ख्वाब में वो आए हुए थे, सिरहाने ये आए हुए थे। मैंने आंख खोली, कहा कैसे हो? मेरे उस्ताद ने कहा कैसे हो? कहा तो देखिए तो हमको कोई कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है।
ٹھیک ہے میں ایک تعویذ دے دوں گا. وہ تعویذ پھر رہا نہیں میرے پاس, دیا تھا انہوں نے, اور مجھ کو پکڑ کے اٹھانے والی ذات وہی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد میں باہر گیا, لوگوں نے دیکھا یہ تو بستر پہ تھا, یہ اپنے پیر سے چل رہا ہے. یقین جانے کہ شیخ اعظم اتنی دیر سے سن رہے ہو, بولے غوث اعظم سے, یہ شیخ اعظم کون ہے؟ اسی غوث اعظم کے اولاد کا نام شیخ اعظم ہے. سبحان اللہ. ان کا نام اظہار اشرف ہے, لیکن لقب شیخ اعظم اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے زمانے کے بڑے بڑے مشائخ نے اپنا شیخ مانا ہے, سبحان اللہ. شیخ مانا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمٹ جائے, لیکن بات ہی ایسی ہے کہ سمٹنے کا تو نام نہیں لے رہی ہے, لیکن کچھ ایسے گوشے ہیں جو چھوٹ نہ جائے. مجھ سے پہلے احمد رضا اشرفی نے بیان کیا ہے اور فیضان اشرفی نے بیان کیا ہے, اور اس بات کا مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میری تربیت میں ایسی کوئی کمی نہ ہو کہ کسی کو بولنے کا موقع ملے. تو یقین جانے کہ میرے سرکار شیخ اعظم کو اللہ نے اپنے وقت کا غوث کا مقام عطا کیا, مقام غوثیت پہ فائز تھے. اسی سید پور میں محفل سما کا ایک واقعہ سن لیجیے, اس لیے اس میں بد کلامی لوگ کرتے نہیں سمجھ کے. قوالی کے بارے میں جتنا بولنا ہے بولے, وہ قوالی جو غلط ہے, جس میں عورت گاتی ہے, جس میں عورت مرد مل کے ڈھول تاشے بجاتے ہیں, بے پردگی کرتے ہیں, قوالی سے شروع کر کے گانا پہ ختم کرتے ہیں, وہ محفل سما وہ قوالی نہیں ہے. اب ہمارے پیروں نے دیا بھی نہیں. مخدوم پاک نے فرمایا ہے کہ اس قوالی کے مخالفت کرنے والوں کو کہہ دو. کس نے کہا؟ مخدوم پاک. 8ویں صدی کے امام نے کہا. سبحان اللہ. کس نے کہا ہے؟ 8ویں صدی کے مجدد نے کہا ہے. سبحان اللہ. کہہ دو ان سے جو قوالی کی مخالفت کرتے ہیں, یہ ہمارے پیروں کی سنت ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے. سبحان اللہ. کیا بات. مختصر میں حضرت نے کہا. تو بد کلامی نہیں, آپ کو نہیں پسند ہے آپ مت کرو, مت جاؤ. آپ کو کسی نے زبردستی کی ہے, لیکن خبردار ولیوں کے کام میں, بزرگوں کے کاموں میں انگلی مت اٹھانا. ہم پہ جتنا انگلی اٹھانا اٹھاؤ, انگلی نہیں پورا مکہ اٹھا لو ہم پر. خبردار سادات کی چوچھا کے بارے میں بولنے سے نہیں, سوچنے سے پہلے سمجھ لینا. وہ تو شیخ اعظم خانقاہ شفیہ میں تھے, سید پور کی بات. خانقاہ شفیہ میں جلوہ افروز ہے, اور باپ بیٹے دونوں تھے. یعنی میرے دادا پیر وہ تو سرکاری کہاں مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں, سبحان اللہ. اور میرے پیر مرشید شیخ اعظم بھی ہیں, دونوں. گاگر آ رہا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, گاگر اوپر سے چادر دے کے گاگر بڑے احترام سے لایا تھا. کچھ لوگ اس میں بیچ میں عورت وغیرہ سب کو لے کے گھومنے لگے. یہ ہم لوگ اس سلسلے میں نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. دیکھتے ہیں گاگر آگے آگے جا رہا ہے, قوال گاتے گاتے پیچھے میں عورتوں کا ہجوم جا رہا ہے. یہ لوگ بدنام کرتے ہیں, اس کے خلاف بولنا چاہیے. بولنا ضرور واجب ہے, بولنا کہ تیری وجہ سے سنیت بدنام ہے, تیری وجہ سے سلسلہ بدنام ہے. بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے, ہمارے خانقاہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوگا جس دن ہوگا اسی دن ہم مخالفت کریں گے, ہم خود کریں گے, تم کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہرحال گاگر آ رہا تھا خانقاہ میں, کسی نے بدتمیزی کی, سگریٹ پی رہا تھا, پی کے پھینک دیا اس نے. کچھ بد کلامی بھی اس نے کی. شیخ اعظم حجرہ میں ان کو پتہ چل گیا. جلال میں انہوں نے اپنے زبان سے کچھ کہا, جس نے ایسا کیا تھا ابھی بھی مستری پاڑا کے بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں. اس کے سر سے لے کے پیر تک ایسا جو پھوڑا نکل گیا, جس طرح گرم پانی پڑ جانے سے کیسا ہوتا ہے, آبلے بولتے اس کو اردو میں, آبلے. پورا جسم بھر گیا, درد سے تڑپ رہا ہے. لوگ اسی حالت میں اس کو لے کے خانقاہ میں آئے. لوگوں نے سچ بتا بھی دیا, ایسا اس نے کیا ہے. تو چونکہ شیخ اعظم ولی عہد تھے, شہزادے تھے, ان کے پاس لوگ نہیں لے گئے, سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. سبحان اللہ. حضرت ٹھیک کر دیجیے, دم کر دیجیے. وہ تو سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ فرمائیے, میرا مجرم نہیں, یہ اظہار کا مجرم ہے.
کیا بات ہے. یہ اظہار کا مجرم ہے، جاؤ اسی کے پاس لے جاؤ. اللہ اکبر. اور میں اپنے مرشد کی بات کیا بتاؤں، کیا وہ جتنا جلال میں رہتے تھے نا، اس سے کہیں زیادہ نرم مزاج تھے. سبحان اللہ. جو جانتا ہے لوگ پہنچا، بڑے جلال کے عالم میں تھے. تو نے میرے مخدوم کی گاگر پہ انگلی اٹھائی. لوگوں نے قدموں کو جب پکڑا، یہ لوگ جانتے ہیں جہاں شیخ اعظم کے قدموں میں گر جاتا، مولا علی کے شہزادے نرم ہو جاتے. ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے. مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کھانے کے ٹائم میں باورچی خانے میں شیخ اعظم کی کوہنی سے ایک بچے کی دال گر گئی بچپنے میں. اس نے بہت آل فول بک دیا شیخ اعظم. اس ٹائم شیخ اعظم تو نہیں تھا، بچپنے میں بہت آل فول اس نے بک دیا. شیخ اعظم کو برا لگ گیا. جلالی ہے، شروع سے جلال میں رہتے تھے. جا کے استاد کو جا کے شکایت کر دی. مولوی نبو صاحب ان کا نام تھا. دیکھیے اس نے مجھے ایسا ایسا کہا. میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا ایسا، اس نے مجھے بہت زیادہ کہہ دیا ہے. اور میرے شیخ اعظم اپنے استاد کے بڑے چہیتے تھے. اب بولو کہ سید تھے اس لیے، بڑے باپ کے بیٹے تھے اس لیے نہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے استاد ان کو اس لیے پیار کرتے تھے کہ وہ روزانہ مختصر سنا دیتے تھے. سب کی سبق وہی سنتے تھے. سب کل سبق سناتا تھا، میرے شیخ اعظم پہلے ہی دن سبق سناتے تھے. تو ایسا چھاتر تو پیارا ہوتا ہی ہے. تو چونکہ استاد بہت مانتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اس ٹائم کے استاد ڈنڈا لیے نکلے. اب تو خیریت نہیں ہے. اب شیخ اعظم نے دیکھا کہ استاد نے تو ڈنڈا لیا، اب وہ پیٹیں گے تو وہی پیٹان پیٹیں گے، مار لگے گی اس سے. دوڑے دوڑے آئے اور اپنے اس بھائی کو جس کے ساتھ پڑھتے تھے، جس کی شکایت کی تھی، کہ تو بھاگ جا. استاد بڑے غصے میں، اللہ اکبر، کہ تو نکل، میں سنبھال لوں گا. وہ نکل گیا. استاد آئے، کہاں گیا؟ کہ حضرت میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجیے. مولا علی کے شہزادے کا اب وہ درگزر، کہہ دو نا سبحان اللہ. تو وہ بس قدموں میں گرنے والی دیر ہے. لوگ گر گئے، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت معاف کر دیجیے. حضرت جب نرم مزاج میں آئے تو کہا جا، میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن سزا معاف نہیں ہوئی. اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جب تک زندہ ہے بچ گیا، لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوگی یہ سزا اس کی دوبارہ واپس آئے گی. آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بتایا ہے کہ جس دن اس شخص کا انتقال ہوا، اس کو نہلانے کے بعد ٹھیک اسی طرح پھر دوبارہ وہ چیز واپس آ گئی. یقین جانے ایک شخص کو جن نے پکڑ لیا. حضرت کی بارگاہ میں حضرت بہت خبیث جن، اتنے دن سے چھوڑ رہے ہیں. جا کے کہا کہ اظہار نے کہا ہے بھاگ جا. سبحان اللہ. اس نے کہا میرے پیر صاحب نے کہا بھاگ جا، بھاگ ہی نہیں رہا. پھر آگے کہا حضرت تکلیف نہیں کی. کہا میں نے کہا نا میرا نام لے کے بول. اب مرید تو کیسے اپنے حضرت کا نام لے گا، لیکن بار بار جب حضرت نے کہا کہنا کہ اظہار نے کہا بھاگ جا، جب یہ جملہ کہا گیا اس دن جو بھاگا تو دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آیا. جب جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں میرے شیخ اعظم پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، وہ پیر صاحب نہیں تھے جن کو مرید پڑھائے. میرے پیر صاحب وہ پیر صاحب تھے جو پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. جس جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں آپ نے عالم، فاضل، مفتی، محدث کی ڈگری حاصل کی، اسی میں آپ پڑھاتے بھی تھے. سبحان اللہ. آپ جس مدرسہ میں گئے اس مدرسہ میں آپ کے استادوں نے آپ کو معین المدرسین بنایا تھا. معین المدرسین سمجھتے ہو؟ استاد جی نہیں سمجھتے. معین المدرسین کہتے ہیں کہ تمام بچوں میں جو سب سے زیادہ اچھا پڑھا ہوتا ہے اس کو کیپٹن بنا دیتے ہیں. آج کے دور میں نہیں ہوتا ہے جیسے آفتاب یہاں پڑھاتا ہے کبھی کبھی. نہیں، معین المدرسین مانے مدرسوں کو جو ہے مدد کرنے والا. تو شیخ اعظم جہاں جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں آپ کو معین المدرسین بنا دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو جامعہ نعیمیہ میں جب آپ استاد بنے تو مسئلہ ہو گیا کہ حافظ صاحب اچھا جانتے ہیں،
کچھ چھاتروں لوگ ایسا ہوتا ہے جب استاد نہیں رہتے تو کچھ گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں، جھگڑا فساد آپس میں. تو بورڈنگ کے کچھ بچے جامعہ کی بات کر رہے ہیں، سینکڑوں بچے جہاں پڑھتے ہیں، کہ بلی جو ہے وہ پریشان کر رہی تھی ہاسٹل میں، بچوں کو پریشان کر رہی تھی یا دوڑ رہی تھی تو کم کر دو. تو سارے بچوں نے مل کے، بچوں کی بات ہے، چھاتروں میں نا ایک سے ایک ہوتے ہیں، کچھ خاص طرح کے ہوتے ہیں، اسپیشل. بلی کو مار دیا، بچی تھی، بلی کے بچی کو انہوں نے مار دیا. اس دن کے بعد سے لے کر معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کمرے میں بچے رات میں سو نہیں سکتے تھے. دیوار سے بھیانک آواز آتی تھی، اتنی خطرناک آواز آتی تھی کہ بچے رہ نہیں پاتے تھے. دیکھا گیا کہ بچے کم ہونے لگے. یہ بات بہت سارے استاد نے، جامعہ میں تو ایک دو استاد نہیں ہوتے. یہ بات جاتے جب سرکار اظہار اشرف حضور کو پتہ چلا کہ ایسا مسئلہ ہے، بچے کیوں جب چلے جا رہے، جو جا رہے واپس نہیں آ رہے، تب بچوں ہی میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسی بات ہے، تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. اس کے بعد حضور شیخ اعظم نے اس پورے کمرے کو خالی کیا، پورے وارڈ کو خالی کیا، پورے علاقے کو خالی کیا. اور سارے بچے جتنے تھے، استاد تھے، بڑے بڑے علماء فضلا، جامعہ نعیمیہ کی بات کر رہے ہیں جہاں کلیم اشرف نے بھی پڑھایا ہے، سبحان اللہ. وہاں پر سارے مدرسے کے استاد، بچے سب کو دور میں کھڑا کر دیا، کوئی ادھر نہیں آئے گا. اور رات کے 12 بجے کے بعد اکیلے شیخ اعظم وہاں پہ پہنچے. سبحان اللہ. دور سے سب دیکھ رہے ہیں نظارہ، دور سے دیکھ رہے ہیں. شیخ اعظم تکرار کر رہے ہیں، کسی سے بحث چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے. شیخ اعظم کبھی جلال میں آ جا رہے ہیں، کبھی نرم پڑ جا رہے ہیں، کبھی قرضدار آواز میں ڈانٹ رہے ہیں، پھر کبھی نرم پڑ جا رہے ہیں. یہ نظارہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں، چل بھاگ، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو اپنے بادشاہ کو لے کے آ. سبحان اللہ. تو کہو تمہیں تو بھاگنا ہی پڑے گا یہاں سے. سمجھ رہے، وہ لوگ نہیں بھاگنا چاہ رہے. شیخ اعظم نے کہا ہم تجھ سے بات نہیں کریں گے، تیرے بادشاہ کو لے کے آ. جنات کا بادشاہ حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تم نے تو غوث اعظم کا سنا ہے، آج اولاد غوث اعظم کی سن لو. جنات کا بادشاہ حاضر ہوا. حضور شیخ اعظم نے جنات کے بادشاہ سے گفتگو کی، کافی دیر تک بات چیت چلی. اس کے بعد بالآخر جنات کے بادشاہ کو میرے شیخ اعظم نے منا ہی لیا. تب سے لے کر آج تک وہ جامعہ نعیمیہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. بس میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات آپ تک پہنچانا تھا کہ ہم اس عظیم شخصیت کا عجوز منانے بیٹھے ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا، ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا اور باطنی کرامتوں سے بھی نوازا تھا. بس ایک واقعہ، اس کے بعد صلاۃ والسلام. حضرت کی صحبت میں مجھے بھی تھوڑا وقت ملا، لیکن یہی کہ جب پتہ چلا کہ میرے سرکار کیا ہے تو سرکار ہی چلے گئے. کچھ مانگ نہیں سکا، کچھ لے نہیں سکا، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ میرے سرکار آج بھی نوازنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم سے جمال یار کی تابندگی نہ پوچھ، ہم تو بتانے والے پہ قربان ہو گئے، ہم تو بتانے والے پہ قربان ہو گئے. حضرت کے ساتھ میں عیسٹی سفر میں گیا تھا. حضرت عیسٹی سے سید پور آئیں گے. عیسٹی کے اسٹیشن پہ ٹرین لیٹ ہے. پلیٹ فارم پر، بڑا بڑا پلیٹ فارم ہے، عیسٹی کا جنکشن ہے. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے مرید گول ہو کے کھڑے ہیں. ایک بنگالی آدمی سامنے سے آیا، اجنبی. وہ بھی پوچھا تو ہم ہی سے پوچھا تاکہ ہم کو بیان کرنا پڑے. انہیں کے چہرے پہ وہ رونق تھی. کیا بات، سبحان اللہ. میں نے پڑھا ہے
یہ میرے شیخ اعظم اجمیر شریف جاتے تھے نا، اور جب بلند دروازہ سے نکل کے اجمیر کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ہندو آ کے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے قبر سے خواجہ بابا نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ اعظم کے حسن و جمال کا عالم تھا۔ اجمیر میں ہندو جو تھے نا وہ شیخ اعظم کے قدموں میں گر جاتے تھے، ان کے زبان سے یہی بات نکلتی تھی کہ خواجہ بابا قبر سے نکلے ہیں۔ کیسا حسن تھا، سمجھ لو کیسا حسن تھا۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو بولیں گے میرے پیر صاحب ہیں، یہ وہ نام ہم بولیں گے تھوڑی سمجھے گا۔ شارٹ میں ہم نے بولا ہی نہیں، بوڑو پیر صاحب اولاد، بنگالی آدمی جیسے سمجھ جائے جلدی سے بولیں گے گوشت پر پھر نہیں سمجھے گا، نہیں بھی سمجھ سکتا ہے۔ بوڑو پیر بولنے سے جلدی سمجھ جائے گا۔ نہیں میں نے کہا بوڑو پیر صاحب نام سن سے ملا اناری بنشودھر 26 اولاد، میرے شیخ اعظم بڑے پیر صاحب کے 26ویں اولاد تھے۔ سبحان اللہ۔ جی اسی سڈی میں ہم جب یہ بیان کیے تھے نا، حضرت کا شجرہ میں نے جب بتایا تھا لوگوں کو، حضرت کے ایک مرید بہت بڑا آدمی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، فدائے سرکاری کلام الحاج مسعود الرحمان اشرفی، وہ جدھر حضرت جاتے تھے خالی اشارہ کرتے تھے یہاں مدرسہ بنے گا، کروڑوں روپیہ قربان کر دیتا تھا، اکیلا مدرسہ بناتا تھا، اکیلا مسجد بناتا تھا۔ ابھی بھی شڈی میں وہ مسجد ہے جہاں میں نے بیان کیا تھا حضرت کے ساتھ، اکیلا اس نے بنایا تھا، 3 کھمبا پہ کھڑا ہے، پنجتن مسجد۔ اور استھائی اسٹیج بنایا شیخ اعظم کے لیے مسجد میں کہ حضرت جب آئیں گے تو اسی میں تقریر کریں گے۔ اس کے خاندان کا قبرستان وہاں پہ بہت منے، ابھی بھی 5.5 لاکھ کا گیٹ ہے، ہم دکھاتے ہیں ایسے ایسے آدمی سے پورے 5.5 لاکھ روپیہ اس نے دیا تھا گیٹ بنانے کے لیے۔ جی 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 سمجھ گئے تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت۔ ایک وہ فدائے سرکاری کلام تھا، ایک آج فدائے سرکاری کلام سائن بورڈ پڑا تھا، ایسے ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ مسعود الرحمان اشرفی صاحب میری تقریر کے بعد تلاش کر رہے کہ کون آدمی تھا، میں نے بنگلہ میں تقریر کیا تھا کہ انہیں کوٹھائے، ہم تھوڑا سا گھبرا گئے کہ تو بہت خاص آدمی اشرفی اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک سے ایک معلومات رکھنے والا۔ اس کے زبان سے ہم نے سنا کہ جب اشرفی اعلیٰ حضرت اشٹوگرام میں گزرتے تھے، اشرفی اعلیٰ حضرت جب اشٹوگرام میں گئے تھے ہم کشور گنج میں دیکھ کے آئے وہاں پہ، وہ انہوں نے بتایا، مسعود صاحب نے بتایا کہ جب اشرفی اعلیٰ حضرت وہاں پہ گزرتے تھے اشٹوگرام میں تو وہاں کا ہندو بولتا تھا کہ دیوتا آ گیا، دیوتا آ گیا۔ کیا چہرہ ہوگا ان کا، کہو نا سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں نا، اسی لیے ہم اپنے عقیدے کو بچا لیتے، پیر صاحب بول کے بچ جاتے، لیکن ہندو تو جس میں دیکھی سکتی اس کی کری بھکتی، چہرہ دیکھ کے وہ لوگ ایسا جملہ کہتے تھے یہ خاندان وہ خاندان ہے، اسی اشرفی اعلیٰ حضرت کے پوتے کا آپ عرس میں بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ کہو نا۔ اب میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ مسعود صاحب نے کہا کہ اپنی جو بیان ٹا کھولنے لگے تو بولیں تو ہم سوچنے لگے کچھ غلطی سلطی تو نہیں ہوگی، کہنا نا اپنی بولیں، ہم نے پھر رپلائی کیا یعنی غوث پاک 26 اولاد বলে আপনি কোথায় পড়ছেন? সাজরায় পড়ছেন? কোনো দলিল আছে? বলে আমার মুর্শিদ সাজরা দিছে, ওটাই দলিল। और থেকে বড় দলিল আমি আপনাকে দিব। सुभान अल्लाह कहिए। अब थोड़ी हिम्मत हो गई कि ये आदमी एतराज नहीं कर रहा। कहता ना बोले तो कहता ये सुन के आप भी झूम जाओगे। कहता मैं बगदाद शरीफ गया। सुभान अल्लाह कहिए। कहता मैं बगदाद शरीफ गया, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के रोजे पे खड़े होके मैं दुआ मांग रहा था। मासूद साहब कह रहे मैं दुआ मांग रहा था, और दुआ में मैंने जब ये शजरा पढ़ा, या रब्बा मोहम्मद बहरे अली बहसन सुल्तान दी मददे बिन ज़ैद व फज़ाइल इब्राहिम व हुज़ैफा अमीनुद्दी मददे तैमुम शाद व इसहाक अहमद हमशाह मोहम्मद बू यूसुफ मौदूद व शरीफ हम उस्मा व मुईन व कुतुबुद्दी मददे। यानी ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं हम वहाँ पे गौस पाक के मजार पे खड़े होके ये पढ़ रहे थे। पढ़ते 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 मैंने जब आखिरी वाला लाइन पढ़ा, अज हुर्मत शाहिबू अहमद आला हजरत अशरफी सज्जादा नशी पे मुख्तार अशरफ। सुभान अल्लाह।
کہتے میں نے جب کہا پہ مختار اشرف پہ اظہار اشرف مرشد منبر محمود مسکی مددے، کہتے میں نے دعا ختم کی تو دیکھا ایک پیچھے میں میرے پیر صاحب کے جیسا چہرے والے نورانی شکل کے بزرگ کھڑے ہیں، مختار اشرف کے جیسا چہرہ، نورانی چہرہ کھڑے، سلام کیے، مصافحہ کیے، کہا آپ کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، کہا میرے گھر میں دعوت قبول کیجئے۔ کوئی ابھی پہچان نہیں، دعوت کو کہتے ہم نے قبول کر لیا، بہت عالی شان گھر پہ لے گئے، سنو گے تو پتہ چلے گا ہمارے پیر صاحب نذرانہ وغیرہ کے فقیر نہیں ہیں، ابھی بھی بغداد میں عالی شان گھر ہے۔ معصوم صاحب کہتے ہیں میں ان کے عالی شان عمارت دیکھا، محل کے جیسا گھر، بہت عالی شان گھر، کار میں بیٹھا کے لے گئے، اندر گئے، دسترخوان بچھا، کھانا پینا کھائے، اب بیٹھ کر اب بات چیت کرنے کی باری آئی تو میں سوچ رہا تھا آخر یہ ہے کون، مجھے پہچانتے کیسے ہیں، میرے ساتھ اتنی مہربانی کے جیسے صدیوں پرانی جان پہچان ہے۔ اب بات چیت کا جب مرحلہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے آپ بنگلہ دیش سے آئیے، ٹھیک ہے، آپ کا نام اپنے بتائیے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی نام لیا مختار اشرف اظہار اشرف، یہ آپ کے ہیں کون؟ سبحان اللہ، ہمیں پیر صاحب ہیں، کھلانے کے بعد بول، انہوں نے کہا یہ میرے پیر صاحب ہیں، میں ان کا مرید ہوں، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ معصوم صاحب کہتے میں کھڑا ہو گیا، کہا قریب آ جاؤ، کہا میں قریب گیا، انہوں نے گلے سے لگایا، کہا وہ تو میرے بھائی ہیں جو ہندوستان میں ہیں۔ کہا جب تو آپ کہا آپ جس کے مزار پہ فاتحہ پڑھے ہم اسی کی اولاد سے ہیں، ہم اولاد غوث اعظم ہیں، ایک خاندان یہاں آباد ہے، ایک خاندان ہندوستان میں آباد ہے۔ مولانا مرغوب صاحب اس کے بعد جہاں تقریر کیجئے گا یہ حوالہ دیجئے گا کہ اولاد غوث اعظم جو میرے شیخ اعظم کو کہتے اگر دیکھنا ہے تو شجرہ بعد میں دیکھنا، چل بغداد شریف میں، ابھی بھی بغداد معلّہ میں، بغداد شریف میں غوث پاک کا جو شجرہ حامہ شریف اس کا نام ہے، وہاں پہ جو رکھا ہوا ہے میرے مختار اشرف کا، اظہار اشرف کا، کلیم اشرف کا شجرہ لے کے جاؤ، اور لے جانے کے بعد غوث اعظم کے مزار پہ جو حامہ شریف ہے وہ حامہ شریف کے نام دیا گیا ہے، وہاں پر جا کر وہ ڈائری کھولو، وہ داستان کھولو، وہ دستاویز ڈاکومنٹس کھولنے کے بعد کاغذ ملاؤ تو ملاؤ گے تو پتہ چل جائے گا وہ جو غوث پاک کے ایک بیٹے تھے سید تاج الدین ابو بکر، ان کے بیٹے 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 انہی میں سے عبد الرزاق العین کے بیٹے غوث اعظم کی اولاد ہندوستان میں ہے، اور یہ خاندان وہی خاندان ہے جو غوث اعظم کا خاندان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشد کریم کے دامن کرم میں جگہ دیا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے حافظ صاحب کا، ہمارے مؤذن صاحب کا، دیگر آپ تمام احباب کا کہ آپ لوگوں نے ہمت افزائی کی، اتنی دیر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ قلب میں تسکین ملے گی، دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سرکار مشکل کو میری تعلیم سنا کو سب بات حضور شیخ اعظم کے کلام ہی سے محفل کا اختتام ہو جائے، اور وہ بھی جہاں تک یاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارے حافظ صاحب نے پھر جو ہے وہ ماحول پھر سے بنا دیا کہ واقعی ہم لوگ تو سب کے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، تو ہم حافظ صاحب کے لیے بھی خاص دعا کریں، حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اور اس کلام ہی کو میں تعویذ سمجھتا ہوں، حفظ جان سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کو میں نے بارہا کہا ہے، یہ کلام میں نے جب بھی پڑھا ہے تو مولا علی مشکل کشا کی مدد شامل حال ہوئی ہے، اور آج نوچندی کی رات بھی ہے الحمدللہ، مولا علی کے بیٹوں کے فاتحہ کی رات ہے، حسن و حسین کے فاتحہ کی رات ہے، لہذا نوچندی کی رات میں مولا علی کے شہزادے کے عرس کی رات میں میرے ساتھ مل کے پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مشکل کو میری ٹالی مشکل کشا علی، مشکل کو میری ٹالی مشکل کشا علی، مشکل مشکل کشا علی، مشکل کو میری ڈالی، مشکل کشا علی، میری
مدد کو آئی مشکل کشا علی میری مدد کو آئی مشکل کشا علی مشکل کو میری ڈالی مشکل کشا علی دشمنی کی دشمنی سے پریشان ہو دے دشمنی کی دشمنی سے پریشان ہو دے صدقہ حسن کا دیجیے مشکل کشا علی مولا صدقہ حسن کا دیجیے مشکل کشا علی اظہار بیغ فکر و علم کے ہجوم میں سگے اظہار بیغ فکر و علم کے ہجوم میں اس پر نگاہ کیجیے مشکل کشا علی مولا مشکل کو میری ڈالی مشکل کشا علی مشکل کو میری ڈالی مشکل کشا علی اور آپ نے سنا شیخ اعظم مدد کرتے ہیں سبحان اللہ کہیے تو آئیے سب مل کے اپنے شیخ اعظم کو یاد کرتے ہیں ان کے عرس میں بارگاہ شیخ اعظم میں آئیے مل کے آواز لگاتے ہیں کہ کیجئے چشم کرم یا شیخ اعظم المدد کیجئے چشم کرم یا شیخ اعظم المدد مجھ پہ ٹوٹا کوہ غم یا شیخ اعظم المدد بے سہارا جان کر ٹھکرا دیا سب نے مجھے بے سہارا جان کر ٹھکرا دیا سب نے مجھے ملک جاجز تو روم یا شیخ اعظم المدد کیجئے چشم